السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گھر آتا تو اماں بیوی کی شکایتیں کرنے لگتی۔ اس بار بجلی کا بل 50,000 آیا۔ اماں سے پوچھا تو کہنے لگی تیری بیوی اے سی چلاتی ہے۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا مگر بیوی سے کچھ نہ پوچھا اور سچ جاننے کے لیے ایک دن وقت سے پہلے گھر چلا آیا۔ قدم اندر رکھتے ہی میرے اوزان خطا ہو گئے کیونکہ میری بیوی کڑی دھوپ میں گھر آیا تو میری ماں نے مجھے پانی کا گلاس پکڑایا اور اس کے ساتھ ہی میری بیوی کی شکایتیں شروع کر دی۔ آج اس نے میری یہ بات نہیں مانی، آج وہ بات نہیں مانی، اپنا بھی خیال نہیں رکھتی اور گھر کا بھی نہیں۔ ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور شکل سے ایسے لگتی ہے جیسے شادی کو 4 سال ہو گئے ہوں۔ میری اماں کی شکایتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ روٹین ہے، ہر ماں ایسے ہی کرتی ہے، اس لیے ایک کان سے سنتا تو دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ لیکن پھر مجھے شک ہونے لگا، آخر میری ماں اتنی شکایتیں کرتی ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ آپ فکر نہیں کریں، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ لیکن پہلے میں اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا کہ آخر وہ ایسا کرتی کیا ہے، کیونکہ گھر کے دیگر معاملات بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ ایک دن میں اس ٹائم گھر آیا جس ٹائم میں گھر نہیں آتا تھا، اور میں نے اپنے گھر والوں کو یقین دلا دیا کہ آج میں نے گھر پہ نہیں آنا۔ لیکن اچانک سے آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تب سمجھ آئی کہ کیسے ایک عورت پورے گھر کو برباد کرتی ہے، لیکن یہاں پر تو اس عورت نے صرف میرا گھر نہیں بلکہ اپنا بھی۔ میرا نام مزمل ہے۔ زندگی کے سفر میں بعض فیصلے وسوسوں اور اندیشوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور میرے لیے شادی کا فیصلہ بھی ایسا ہی تھا۔ جب میری شادی سدرا سے طے پائی تو لوگوں نے بے شمار خدشات کا اظہار کیا۔ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ سدرا کی بڑی بہن طلاق یافتہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک دن زیادہ گھر نہیں بسا سکے گی۔ ان خدشات نے میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بٹھا دیا تھا۔ میں بار بار سوچتا کہ کہیں واقعی ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ میرے ساتھ نباہ نہ کر سکے۔ لیکن ایک بات جو سدرا کے حق میں جاتی تھی وہ اس کی معصوم شکل تھی۔ پہلی نظر میں وہ ایک شریر اور چلاک لڑکی نہیں لگتی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت تھی جو میرے تمام شکوک و شبہات کے باوجود بھی مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں اس رشتے پر راضی ہو جاؤں۔ میرے گھر میں صرف میری ماں اور 2 بہنیں تھیں۔ والد کا سایہ برسوں پہلے اٹھ چکا تھا اور میں گھر کا واحد مرد تھا۔ میری ماں کو اس بات کا احساس تھا کہ میری عمر اب زیادہ ہو رہی تھی اور جوانی کے ڈھلنے کے بعد ایک اچھی کم عمر لڑکی کا رشتہ ملنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے زیادہ تردد کیے بغیر اس رشتے پر ہاں کر دی۔ لیکن میرے دل میں اب بھی بے شمار سوالات اور وسوسے گردش کر رہے تھے۔ کہیں یہ بھی اپنے بہن کے جیسی نہ نکلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شادی کے بعد مسائل میں گھر جاؤں۔ لیکن سب نے مجھے سمجھایا کہ مرد عورت کو قابو میں رکھ سکتا ہے، اسے سیدھا کر سکتا ہے۔ یہ جملہ مجھے کئی بار سننے کو ملا اور بالآخر میں نے خود بھی یہی یقین کو دلا دیا کہ میں ایک مرد ہوں۔ مرد کی شخصیت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ عورت کو قابو میں رکھ سکے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ اگرچہ میں زیادہ امیر آدمی نہیں تھا، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے گھر والوں کو سہولتیں دینے کی پوری کوشش کی۔ میرے پاس زیادہ دولت نہیں تھی، لیکن میں نے اپنے وسائل میں بھی اپنے گھر کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے گھر میں اے سی تک لگوا دیا تھا، حالانکہ میرے پورے خاندان میں کسی کے گھر میں ایسی سہولت موجود نہ تھی۔ مجھے دیکھ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری ماں اور بہنیں گرمی کی شدت سے محفوظ رہتی ہیں۔ میرے لیے ان کی آسائش سب سے زیادہ اہم تھی اور میں نے ہمیشہ ان کی ضروریات کو اپنی ذات پر ترجیح دی تھی۔
شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا اور میں ذہنی طور پر ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف مجھے نئی زندگی کی خوشی تھی، لیکن دوسری طرف سے خدشات کا طوفان بھی میرے دل و دماغ میں چل رہا تھا۔ سدرہ کے بارے میں جتنی باتیں میں نے سن رکھی تھی، ان کی وجہ سے میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کئی بار یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اگر وہ اچھی نکلی تو بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر اس میں واقعی کوئی مسئلہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ میں مرد ہوں، میں حالات کو سنبھال لوں گا، میں سدرہ کو اپنے اصولوں کے مطابق چلنے پر مجبور کر دوں گا۔ بالآخر شادی کا دن آن پہنچا۔ میں نے اپنے آپ کو تیار کیا، خود کو پرسکون رہنے کی کوشش کی، لیکن اندر ہی اندر میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ سدرہ کی شخصیت کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا، اور یہی چیز میرے وسوسوں کو مزید بڑھا رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب میں نے پہلی بار سدرہ کو قریب سے دیکھا تو واقعی ویسی ہی معصوم نظر آ رہی تھی جیسا کہ میں نے سنا تھا، لیکن میرے دل میں جو پہلے سے بدگمانیاں بیٹھ چکی تھی وہ کسی صورت ختم ہونے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ مجھے اس پر مکمل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ہر قدم احتیاط سے اٹھانا ہوگا۔ شادی کے بعد نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ میں نے پہلے دن ہی سدرہ کو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ میں اسے کسی سیر سپاٹے پر لے کر نہیں جا سکتا۔ شادی پر پہلے بھی بہت زیادہ اخراجات ہو چکے تھے اور میری مالی حالت ایسی نہ تھی کہ میں فوراً کہیں باہر جانے کے بارے میں سوچتا۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ گھر کو سنبھالا جائے اور زندگی کو عملی بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ میں نے سدرہ سے کہا کہ وہ ابھی اپنے گھر کو اپنا لے اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں نے اسے کوئی جھوٹا وعدہ نہ کیا، کوئی ہے بے پناہ امیدیں نہیں دلائیں۔ میرے نزدیک حقیقت پسندی سب سے زیادہ ضروری تھی۔ سدرہ نے میری بات سنی اور خاموشی اختیار کر لی۔ اس کا یہ رویہ میرے لیے عجیب تھا، کیونکہ میں اس کی طرف سے کسی رد عمل کی توقع کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ شاید وہ ناراض ہو جائے، کوئی شکایت کرے یا کم از کم اپنی خواہش کا اظہار کرے، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ وہ بس خاموش رہی اور میرے کہے گئے الفاظ کو بغیر کسی بحث و مباحثے کے قبول کر لیا۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ گھر میں روزمرہ کی زندگی کا آغاز ہوا۔ سدرہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، میری ماں اور بہنوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کرتی۔ میں نے اسے کبھی کسی بات پر شکایت کرتے نہ دیکھا۔ وہ ہر چیز کو خاموشی سے قبول کر رہی تھی، اور یہ بات میرے لیے مزید حیران کن تھی۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ اس کا اصل مزاج ہے یا وہ کسی چیز کا انتظار کر رہی ہے۔ زندگی کا پہیہ اپنی رفتار سے چلنے لگا۔ میرے مالی حالات بہت اچھے نہ تھے، لیکن میں ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنی فیملی کو سکون فراہم کر سکوں۔ سدرہ بھی ہر چیز میں میرا ساتھ دے رہی تھی، بغیر کسی شکایت کے، بغیر کسی ضد کے۔ میرے دل میں جو خدشات پہلے دن سے بیٹھے ہوئے تھے وہ اب ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میں بار بار خود سے سوال کرتا کہ کیا واقعی سدرہ ایسی ہے جیسی وہ نظر آتی ہے، یا وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جائے گا؟ یہ سوچیں میرے دل و دماغ میں گردش کر رہی تھی، اور میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھا۔ سدرہ کے رویے میں کوئی خرابی بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے دل میں وسوسے پہلے دن کی طرح موجود تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس پر یقین کیسے کروں، اور کیا میں کبھی ان خدشات سے آزاد ہو سکوں گا؟ شادی کو چند دن ہی گزرے تھے کہ میرے گھر میں عجیب و غریب صورتحال پیدا ہونے لگی۔ میں جیسے ہی کام سے واپس آتا، میری ماں میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور فوراً سے سدرہ کی شکایتیں شروع کر دیتی۔ وہ کبھی کہتی کہ اس نے گھر کے کام ڈھنگ سے نہیں کیے، کبھی کہتی کھانے کا ذائقہ اچھا نہ تھا، کبھی اس بات پر ناراض ہو جاتی کہ سدرہ نے ان کی بات نہیں مانی۔ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی شکایت میرے سامنے پیش کی جاتی۔
میں نے ان باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا، مجھے لگا یہ سب کچھ نارمل ہے۔ ہر گھر میں ساس اور بہو کے درمیان چھوٹے موٹے مسائل ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی ساس اپنی بہو سے مکمل خوش نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک عام سی بات تھی اور شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ سدرا کو بھی ایک دو بار میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اس سے کہا کہ ماں تم سے خوش نہیں ہے، گھر کے کاموں میں تھوڑی سی اور محنت کرو، ان کی باتوں کا خیال رکھو، لیکن اس کا رد عمل ہر بار ایک جیسا ہوتا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتی، ہلکے سے سر ہلاتی اور بس اتنا کہتی کہ وہ کوشش کرے گی۔ وہ نہ کوئی وضاحت دیتی، نہ کسی کی شکایت کا جواب دیتی، نہ ہی خود کو دفاع میں پیش کرتی۔ میں نے سوچا شاید وہ فطرتاً ایسی ہے، زیادہ بولنے کی عادی نہیں ہے، یا شاید ابھی نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لے رہی ہے۔ لیکن اس کی مسلسل خاموشی مجھے کبھی کبھی عجیب لگنے لگتی۔ جب بھی میں اسے کچھ کہتا وہ سر جھکا لیتی، کوئی بحث نہ کرتی، کوئی جواز پیش نہ کرتی، نہ یہ کہتی کہ شکایتیں غلط ہیں، نہ یہ کہتی کہ وہ اپنا کام صحیح کر رہی ہے۔ وقت گزرنے لگا تھا لیکن میری ماں کی شکایتوں میں کوئی کمی نہ آئی۔ اب تو جیسے ہر روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ میں گھر آتا اور ماں وہی کہانی دہراتی کہ سدرا نے یہ نہیں کیا، سدرا نے وہ نہیں کیا۔ میں آہستہ آہستہ محسوس کرنے لگا کہ میری ماں سدرا کو ضرورت سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کوئی بھی کام وہ چاہے جتنے اچھے سے کرے، میری ماں کو کوئی نہ کوئی خامی ضرور نظر آ جاتی ہے۔ سدرا نے کھانا پکایا تو ماں کہتی ہے نمک کم ہے، کبھی کہتی ہے روٹی صحیح نہیں بنی، کبھی یوں ہی کسی کام پر نکتہ چینی کر دیتی ہیں۔ میں نے سدرا کا رویہ بغور دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ واقعی زیادہ بات نہ کرتی تھی، ماں کی باتیں سنتی رہتی اور خاموش رہتی۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی کہ وہ کوئی رد عمل کیوں نہیں دیتی، اپنے دفاع میں کچھ کیوں نہیں کہتی، اگر کوئی غلطی نہیں کی تو وضاحت کیوں نہیں دیتی۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ کسی قسم کی بحث نہ ہو، شاید وہ ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، یا شاید وہ میرے اور ماں کے بیچ کوئی درار نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ لیکن اس کی خاموشی اب مجھے چڑچڑا کرنے لگ گئی تھی۔ اگر وہ واقعی گھر کے کام صحیح طریقے سے کرے تو میری ماں کو موقع ہی نہ ملے۔ روزانہ شکایتیں کرنے کا مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ ماں کا غصہ ہونے کا سبب سدرا ہی ہے۔ وہ چاہے تو ماں کو خوش کر سکتی ہے، لیکن وہ سنجیدگی سے کوشش ہی نہیں کر رہی۔ جب شکایتوں کا سلسلہ حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو میرا صبر بھی جواب دینے لگا۔ میں سدرا سے سخت لہجے میں بات چیت کرنے لگا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم گھر کے 4-5 افراد نہیں سنبھالے جا رہے، ماں تم سے مطمئن نہیں، تم کیوں ان کے سامنے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی؟ لیکن اس کا جواب ہمیشہ ایک جیسا ہوتا۔ وہ نظریں جھکا کر آہستہ سے کہتی کہ وہ کوشش کرے گی۔ نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی بحث، نہ کوئی شکوہ۔ مجھے لگا کہ وہ بہت صابر عورت ہے یا پھر ضدی عورت ہے جو کی صورت اپنی زبان نہیں کھولنا چاہتی۔ کچھ دن کے بعد میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ ماں سدرا پر غصہ کرتی تھی، اس کی شکایتیں لگاتی تھی، لیکن اس کی ناراضگی کسی ایک پہلو تک محدود نہیں تھی۔ اگر ایک دن سدرا نے سالن اچھا بنایا تو ماں اس میں بھی کوئی اور نقص نظر آ جاتا۔ اگر اس نے برتن دھو لیے ہوں تو کہتی کہ صفائی اچھی نہیں ہوئی۔ اگر اس نے وقت پر کام مکمل کرے تو کہتی جلدی جلدی بس سرسری سا انداز میں کام کیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سدرا کچھ بھی کرے ماں اس کو کمی نظر آئے گی۔ میں نے غور کیا کہ کہیں ماں غیر ضروری طور پر تو زیادہ سختی تو نہیں کر رہی، کہیں یہ سب کسی ضد یا انا کی وجہ سے تو نہیں کھا رہی۔ میری بہنیں بھی میری ماں کی ہاں میں ہاں ملاتی، وہ بھی سدرا کے رد عمل ہر عمل میں خامیاں نکالتی، اور جب وہ جواب نہ دیتی تو اس کے حوصلے مزید بڑھ جاتے۔ سدرا کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا اس کا رد عمل ہمیشہ خاموشی کی صورت میں نکلتا، اور یہی بات سب کو مزید ناراض کرتی جا رہی تھی۔ میری بہنیں کھانے میں کوئی عیب نکالتی تو سدرا چپ رہتی،
ماں کوئی سخت جملہ کہتی تو وہ جواب نہ دیتی، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ بس سن لیتی اور خاموش رہتی۔ مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا۔ اگر سدرا ماں کے مزاج کو سمجھتی، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتی، ہر کام مکمل احتیاط سے کرتی، تو شاید شکایتیں کم ہو جاتی۔ میں ہر بار اسے کہتا کہ وہ ماں کو خوش رکھنے کے لیے دل لگا کر کام کاج کرے، ان کی ہر بات مانیں، انہیں خوش رکھنے کے لیے۔ لیکن وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی کہ وہ کوشش کر رہی ہیں، لیکن یہ کوشش کب کامیاب ہوگی؟ یہ سوال میرے دل و دماغ میں بار بار آتا، لیکن سدرا کا رویہ کبھی نہ بدلا۔ دوسری طرف میری ماں کی شکایتیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ سدرا کی ہر بات پر غصہ کرنے لگی، کبھی کہتی یہ نافرمان ہے، کبھی کہتی اس کے دل میں بڑوں کا احترام نہیں، کبھی یوں ہی چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر بڑا مسئلہ بنا دیتی۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسئلہ کہاں پر ہے، سدرا میں کوئی خامی ہے یا میری ماں ضرورت سے زیادہ سختی کر رہی ہیں۔ میں الجھن میں تھا۔ میں اپنی ماں کی محبت پر شک نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ میرے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتی تھی، لیکن سدرا بھی کسی بڑی غلطی کی مرتکب نظر نہ آتی تھی۔ پھر بھی میرا دل ماں کی طرف جھکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ سدرا ان کی پسند کے مطابق چلے، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، لیکن شاید سدرا ایسا نہیں کر پا رہی تھی، یا شاید وہ کرنا نہ چاہتی تھی، یا پھر وہ واقعے میں معصوم تھی اور بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنے جا رہی تھی۔ ان سوالوں کا جواب مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ میرے گھر کا ماحول اب پہلے کے جیسا نہ رہا۔ ہر دن ایک نیا مسئلہ لے کر آتا اور ہر رات میں الجھن میں ڈوبا رہتا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ سدرا کی حالت دن بدن بدلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جو شادی کے وقت چمکدار اور روشن چہرے والی تھی، اب کچھ مہینوں میں مردہ عورت تک کی نظر آنے لگ گئی تھی۔ اس کی وہ چمکدار سفیدی جو سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، اب ماند پڑنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلے جو تازگی تھی، اب وہ کہیں کھو گئی۔ پہلے جہاں وہ ہمیشہ متحرک اور خوش نظر آتی تھی، اب وہ اکثر تھکی ماندی اور اداسی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی جلد جو پہلے نرم و ملائم تھی اور بے داغ تھی، اب دھیرے دھیرے سانولی ہونے لگ گئی تھی۔ ہاتھوں اور پیروں کی رنگت مدھم پڑ گئی تھی، ناخن کمزور اور بے جان لگنے لگے تھے، اور ہونٹ ہمیشہ خشک رہنے لگے۔ اس کا وزن بھی تیزی سے کم ہونے لگا۔ پہلے وہ صحت مند اور بھرپور جسم کی مالک تھی، لیکن اب جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، اس کا جسم پتلا اور کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ لباس جو شادی کے ابتدائی دنوں میں اس پر بالکل ٹھیک آتے تھے، اب وہ اس پر ڈھیلا ہو گیا۔ چہرے پر گوشت کم ہونے لگا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمودار ہو چکے، اور مسکراہٹ جو کبھی اس کے چہرے کی رونق ہوا کرتی، اب ناپید ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی چمک باقی نہ رہی، وہ اکثر سوچوں میں گم رہتی، نہ جانے کیا سوچتی رہتی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک عجیب سی پریشانی طاری رہتی۔ وہ پہلے کی طرح ہنستی مسکراتی نہ تھی، بات چیت بھی کم کر چکی تھی، اور اکثر خاموشی سے اپنے کاموں میں لگی رہتی۔ اگر کوئی مسئلہ اسے کچھ بھی پریشان ہوتا تو میں مختصر جواب دے دیتی، اور وہ دوبارہ اپنی دنیا میں مگن ہو جاتی، یہاں تک کہ گھر آنے والے مہمان بھی اس تبدیلی کو دیکھ کر محسوس کرنے لگے۔ اگر کوئی دور پرے کا مہمان رشتہ دار ایسے دیکھنے آتا تو حیرت کا اظہار کرتا کہ یہ وہی دلہن ہے جس کی شادی کچھ مہینے پہلے ہوئی۔ کئی لوگوں نے سوال کیا کہ وہ اتنی دکھی اور پریشان کیوں لگ رہی ہے۔ کچھ نے تو سیدھا یہی کہہ دیا، لگتا ہے جیسے گھر والے اس کا خیال نہیں رکھ رہے۔ ایک دو رشتہ دار عورتوں نے ماں سے بھی ذکر کیا کہ سدرا کی حالت پہلے سے کہ جیسی نہیں رہی، وہ پہلے کی طرح خوش نہیں رہتی، اس کا چہرہ بجھا بجھا سا ہے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ لیکن ماں نے ہمیشہ ان باتوں کو ٹال دیا اور کہہ دیا سدرا کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب چل رہی ہے، اس لیے وہ کمزور لگ رہی ہے۔ یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک دن نیا مسئلہ کھڑا ہوا۔ گرمیوں کا پہلا مہینہ آیا تو گھر کا بجلی کا بل 50,000 روپے آ گیا،
جب میں نے بل دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے مشکل سے گھر میں ایک ایئر کنڈیشنر لگایا تھا، وہ بھی سوچا تھا کہ چلو 5-10 ہزار کا بل آئے گا تو میں کس طرح برداشت کر لوں گا، لیکن 50 ہزار کا بل، یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ تو میری توقعات سے کہیں پر زیادہ تھا۔ میں نے فوراً اپنی ماں کے پاس چلا گیا اور ان سے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے، اتنا زیادہ بل کیسے آ گیا؟ میری ماں بھی حیرت کا اظہار کرنے لگی، کہنے لگی پتہ نہیں اتنا بل تمہیں زیادہ کیوں آیا ہے۔ میں بھی پریشان تھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن پھر ماں نے ایک جملہ ایسا کہا جس نے میرے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی دن بھر میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھی رہتی ہے، اسے ذرا بھی پرواہ نہیں کہ بجلی کا خرچہ کتنا بڑھ رہا ہے۔ وہ صبح کے وقت تھوڑا بہت کام کرتی ہے اور پھر سیدھا اے سی والے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اسے کئی بار سمجھا چکی ہوں کہ دن کے وقت اے سی مت چلاؤ، یہ صرف رات کے لیے ہے، لیکن وہ میری بات نہیں مانتی۔ یہ باتیں سن کر میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا۔ میری محنت کی کمائی کا یوں ضائع ہو رہا تھا اور میری بیوی کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہ سب سن کر میں غصے سے برا صدرہ کے پاس جا پہنچا۔ میں نے آتے ہی غصے سے ڈانٹنا شروع کر دیا، اس پر برس پڑا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے غصے میں کہا کہ کیا وہ یہاں آرام کرنے آئی ہے؟ کیا اسے احساس بھی نہیں اتنا زیادہ بل آ چکا ہے اور اب مجھے کسی سے ادھار لینا پڑے گا؟ میں نے اسے واضح الفاظ میں بولا، یہ سب اس کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے ہوا۔ میں اس سے بے حد سخت الفاظ میں باتیں سنائی۔ غصے میں وہ سب کچھ کہہ گیا جو شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ تم نے اس طرح گھر میں رہنا ہے، دن بھر آرام کرنا ہے، بجلی کے بل بڑھانے ہیں تو یہ رویہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ میں نے اسے بار بار کہا کہ اسے احساس ہونا چاہیے کہ گھر چلانے کے لیے محض خواہشات نہیں بلکہ سمجھداری بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن میری ہر بات کا سدرا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہی۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر کوئی رد عمل نہ تھا۔ نہ اس نے اپنے دفاع میں کچھ کہا اور نہ ہی کوئی وضاحت دی، نہ ہی کوئی معذرت کی، نہ ہی کوئی جواز پیش کیا۔ وہ بالکل چپ چاپ رہی، بس خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی۔ اسے جتنا بھی کچھ کہتا رہا وہ بس خاموشی سے سنتی رہ گئی، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو شاید برابر کا جواب دیتی، شاید بحث کرتی، شاید وضاحت پیش کرتی۔ اگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ شاید اپنے حق میں کچھ کہتی، شاید ناراض ہو کر ٹھیک نہ لگتی، لیکن سدرا نے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ بس خاموش رہی، آنکھوں نیچے کر لیں اور میرا غصہ سنتی رہی۔ اس کی خاموشی مجھے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کوئی جواب دے، کوئی وضاحت پیش کرے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ میں نے اسے سخت لہجے میں کہا کہ اس کا یہی رویہ رہا تو گھر میں اس کے لیے جگہ نہیں بچے گی، لیکن تب بھی اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ضرور تھی لیکن وہ آنسو بہانے کی بجائے بس خاموشی سے کھڑی رہ گئی۔ یہ خاموشی میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کچھ کہے، کچھ بولے، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہی تھی۔ اس کی خاموشی ایک ایسی دیوار تھی جسے میں توڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ دیوار ہر دن سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب میں نے سدرا کو ڈانٹنا، لیکن یہ ضرور پہلا موقع تھا جب اس نے محسوس کیا کہ وہ اندر سے مکمل طور پر خالی ہو چکی ہے۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی جذبات تھے، نہ احساسات، جیسے وہ ایک ایسی دنیا میں کھو چکی تھی جہاں میرے الفاظ، میرے غصے، میرے طعنے کچھ بھی اثر نہیں کر رہے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ ایک عام سا دن تھا۔ میں نے صبح جاتے وقت اپنی ماں اور بیوی دونوں کو اطلاع دی کہ آج میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں اور رات کو گھر واپس نہیں آؤں گا۔ ماں نے میری بات کو بس سنا اور اپنی روایتی مصروفیات میں لگ گئیں، جبکہ سدرا نے خاموشی سے سر ہلا دی۔ اس کی خاموشی اب میری عادت بن چکی تھی۔ وہ ہمیشہ چپ رہتی جیسے اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو۔ لیکن اس دن میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اپنی بیوی پر شک کرتا تھا، لیکن اب میں خود اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر یہ ظاہر کیا کہ میں گھر سے جا رہا ہوں، جبکہ حقیقت میں شام کے وقت اچانک گھر واپس آنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ شام تقریباً 4 بجے میں گھر پہنچا۔ عام طور پر میں اس وقت گھر نہیں آتا تھا، اس لیے کوئی بھی میری آمد
کی توقع نہ کر رہا تھا۔ دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی نظروں کا زاویہ سیدھا کیا، میرے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے کا منظر میرے وہم و گمان سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میری بیوی سدرا تپتی دھوپ میں صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس کے سامنے ایک پرانا نلکا چل رہا تھا اور وہ ہاتھوں سے کپڑے دھو رہی تھی۔ سورج کی تیز شعاعیں اس کے سر پر تھی، پسینہ بھی اس کے چہرے سے بہہ رہا تھا اور اس کی سانولی پڑتی ہوئی جلد پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ ننگے پاؤں کھڑی تھی اور زمین کی تپش اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ دوسری طرف گھر کے اندر میری ماں اور بہنیں اے سی والے کمرے میں بیٹھی تھیں اور آرام سے صوفے پر بیٹھی کھانے میں مصروف تھی۔ کھڑکی کے شیشے سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک پرسکون آرام دہ کمرہ جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ صحن میں سدرا جلتے ہوئے سورج تلے جھکی ہوئی تھی، کپڑے دھونے میں مصروف تھی، جیسے اس گھر کی بہو نہیں کوئی ملازمہ ہو۔ مجھے اپنے حواسوں پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ میں آگے بڑھا، سدرا کے پاس جا پہنچا اور جیسے ہی میں نے اس کے پسینے میں بھیگے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا، میں نے محسوس کیا اس کا جسم تپ رہا ہے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے میری موجودگی نے اسے چونکا دیا ہو، لیکن اس کی حیرانگی صرف چند لمحوں کے لیے تھی۔ اس کے ہونٹ ہلے جیسے کچھ کہنے کے لیے، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک دم کانپنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا جسم لرز رہا ہے، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں نے سیدھا زمین پر گر گئی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے گھبرا کر اسے سنبھالا، فوراً ہسپتال لے گیا۔ راستے بھر میری پیشانی سے پسینے سے بھیگتی رہی۔ دل میں خوف بیٹھ گیا کہ کیا میری غفلت میری بیوی کی جان خطرے میں ڈال دی۔ میں نے اسے کبھی صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش بھی نہ کی۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور بتایا کہ سدرا کو ہائپوگلیسیمیا ہو چکا ہے، یعنی شوگر کی سطح خطرناک حد تک کم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے دو ٹوک کہا، یہ زیادہ کام کرنے اور وقت پر کھانا نہ کھانے کا نتیجہ ہے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو اس کے اعضاء متاثر ہو سکتے ہیں۔ میں نے بے چینی سے سدرا کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی، آنکھیں بند، ہونٹ خشک، جیسے وہ کئی دنوں سے کسی دکھ کو اپنے اندر سموئے بیٹھی ہو۔ جب وہ کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے پوچھا، سدرا سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس بار وہ خاموش نہ رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روتے روتے اس نے بتایا کہ میری ماں اور بہنیں اس کے ساتھ کیا کیا کر رہی تھی۔ مجھے ہاتھ سے کپڑے دھونے پڑتے ہیں، مشین استعمال نہیں کرنے دیتی، میں اے سی والے کمرے میں نہیں بیٹھ سکتی، مجھے وقت پر کھانا نہیں دیا جاتا اور تمہیں میرے خلاف بھڑکایا جاتا ہے تاکہ میں تمہارے دل میں جگہ نہ بنا سکوں۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر خالی جگہ پیدا کر دی۔ میں سوچنے لگا، کیا واقعی میں نے کبھی سدرا کو صحیح معنوں میں سنا تھا، یا میں نے ہمیشہ وہی سوچتا رہا جو مجھے بتایا جا رہا تھا؟ لیکن یہ تب سب کچھ اور زیادہ اذیت ناک ہو گیا جب سدرا نے ایک اور راز افشا کیا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ اس نے سسکی لیتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری ماں نے مجھے زبردستی گولیاں کھلا کر میرا بچہ ضائع کروا دیا۔ اس نے کہا کہ ابھی ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میری ماں یہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا، لیکن آج اس نے تمام حدیں پار کر دی تھی۔ میں نے سدرا کی طرف دیکھا اور جو خاموشی کو میں سمجھ رہی تھی، وہ آنکھوں میں امید لیے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ امید ہے بے بنیاد تھی۔ اگر یہ سب کچھ آج میری آنکھوں کے سامنے نہ آتا تو میں شاید کبھی اس بات پر یقین نہ کر پاتا اور میں اسے ہمیشہ ہی غلط سمجھتا، اسے ہی برا الزام دیتا۔ لیکن اب سب کچھ واضح تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے اس طرح سے دوزخ سے نکالوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، مجھے 2 مہینے دو، بس 2 مہینے، اس کے بعد تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، ابھی کسی کو کچھ مت بتانا۔ اگلے 2 مہینے تک سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا۔ میری ماں اور سدرا بہنیں پر ویسے ظلم کرتی رہیں اور میں نے چپ چاپ برداشت کیا، لیکن میں رات کو سدرا کے لیے اچھے کھانے، پھل اور دودھ لے کر آتا، اس کی صحت کا خیال رکھتا۔ میں نے اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا پیسہ جوڑتا چلا گیا اور خاموشی سے ایک گھر خریدنے کی تیاری کی۔ 2 مہینے بعد سدرا کو اپنے ساتھ لیا اور ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ میری ماں اور بہنوں نے جب یہ خبر سنی تو مجھ جیسے ان پر بجلی گر گئی۔ انہوں نے شور مچایا، اعتراضات کیے، لیکن اب میں نے ان کے جذبات کی پرواہ نہیں کر سکتا تھا۔
میں نے سب کے سامنے سچ بول دیا۔ میں نے ماں سے کہا مجھے سب پتہ ہے، آپ نے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے، اب یہ مزید سب برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں اور بہنیں شرمندہ ہو گئی تھیں، انہوں نے معافی مانگی، لیکن میں جانتا تھا کہ کچھ چیزیں معافی سے درست نہیں ہوتی۔ میں نے ان سے صاف کہا کہ آپ کو مہینے کا خرچ ملتا رہے گا، لیکن اس گھر کی صفائی، کھانا پکانا اور باہر کے کام آپ کو خود کرنے ہوں گے۔ میں صرف اپنی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ میری بہنیں حیران تھیں، میری ماں خوش تھی، لیکن میں جانتا تھا انہیں یہ سبق سکھانا ضروری تھا۔ میں نے پہلی بار اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اب میری زندگی میں سکون آ چکا تھا۔ میری بیوی اب پہلے کی طرح بجھی بجھی نہیں لگتی، اس کے چہرے پر خوشی کی روشنی تھی، جو میرے لیے سب سے بڑی تسلی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ ہر بار غلطی عورت کی نہیں ہوتی، ہر بار مرد کی دی گئی سزائیں عورت کے لیے نہیں ہوتی۔ اب ہمارے گھر میں خوشخبری کی آمد تھی، سدرا ماں بننے والی تھی، اور اس کے چہرے پر وہی رونق واپس آ رہی تھی جو شادی کے دنوں میں تھی۔ اس کے ہاتھ پھر سے نرم و ملائم ہو چکے اور اس کی آنکھوں کی چمک لوٹ آئی۔ میں نے ایک نظروں سے دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، شاید اسے یقین ہو چکا تھا کہ اب میں ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ بعض اوقات اور سچ بول رہی ہوتی ہیں مگر ہم سننا نہیں چاہتے۔ مجھے بھی دیر سے صحیح مگر یہ حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔